بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سورہ نور قرآن پاک کی 24ویں صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ سورہ نور کی کل آیات 64 اور 9 رکوع ہیں۔ اس کے کل الفاظ 1488 اور کل حروف 5670 ہیں۔ یہ سورہ پارہ نمبر 18 پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید کی کتابی ترتیب کے اعتبار سے 24ویں صورت ہے، جبکہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے یہ 102 نمبر پر نازل ہوئی ہے۔ اس سورت کا نام النور اس کی آیت نمبر 35 سے لیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کو نور السماوات والارض یعنی آسمانوں اور زمین کا نور کہا گیا ہے۔ اس سورت میں نور کی مثال اور ہدایت کی روشنی کی بات کی گئی ہے، جو انسانوں کی زندگی کو صحیح راستے پر لے جانے والی ہے۔ اس سورت میں اسلامی معاشرتی اصولوں اور قوانین کا ذکر کیا گیا ہے، خاص طور پر پاکیزگی اور نظم و ضبط کے متعلق، جن کا مقصد معاشرتی برائیوں اور بے راروی سے بچانا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ہے، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم تو وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں، وہی ہمارے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے کہ جہاں ہم باتیں کرتے ہیں۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہاں بیٹھنے کی مجبوری ہی ہے تو راستے کا حق بھی ادا کرو۔ صحابہ نے پوچھا، راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو ایذا دینے سے بچنا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کے لیے لوگوں کو حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں ہے، اور مومن عورتوں سے کہہ دے کہ اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے خاوندوں کے لیے یا اپنے باپوں یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے خامدوں کے بیٹوں یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بانجوں یا اپنی عورتوں کے لیے یا ان کے لیے جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہیں ہیں، یا ان لڑکوں کے لیے جو عورتوں کی پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے، اور اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہیں۔ اور تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اے مومنو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں اللہ تعالیٰ مومنہ عورتوں کو چند حکم دیتا ہے تاکہ ان کے باغیرت مردوں کو تسکین ہو اور جاہلیت کی بری رسمیں نکل جائیں۔ مروی ہے کہ اسماء بنت مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان بنو حارثہ کے محلے میں تھا۔ ان کے پاس عورتیں آتی تھیں اور دستور کے مطابق اپنے پیروں کے زیور، سینے اور بال کھول لے آیا کرتی تھی۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ کیسی بری بات ہے؟ اس پر یہ آیات اتری، پس حکم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، سو اپنے خاوند کے کسی کو بنظر شہوت نہ دیکھنا چاہیے۔ اجنبی مردوں کی طرف تو دیکھنا ہی حرام ہے، خواہ شہوت سے ہو خواہ بغیر شہوت کے ہو۔ ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھیں کہ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ تو نابینا ہیں، نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو نابینا نہیں ہو کہ اس کو دیکھو نہ۔ یہ واقعہ پردے کی آیات اترنے کے بعد کا ہے۔ ہاں، بعض علماء نے بے شہوت نظر کرنا حرام نہیں کہا۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ عید والے دن حبشی لوگوں نے مسجد میں ہتھیاروں کے کرتب شروع کیے اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ ہی رہی تھی، یہاں تک کہ جی بھر گیا اور تھک کر چلی گئیں۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو۔ حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کر رہے تھے۔ ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع ہوئے تو میرے ساتھی نے کہا، اے اللہ عز و جل، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے، اگر اس کلام کو ترکی لوگ سن لیں تو وہ ایمان لے آئیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں
پردہ، شرم و حیا اور عفت و عصمت کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی ہے۔ نیز مشرکہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا، البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت منسوخ کر دی گئی اور مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی ہے۔ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور اسے 4 گواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والے کی شرعی سزا بیان کی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا واقعہ بیان کیا گیا، اور جو مرد و عورت اس تہمت لگانے میں شریک تھا اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا، اور اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی عتاب کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے۔ اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہ ظاہر نہ کریں، جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے، اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔ کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر دن اور رات کے پلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے، پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور عجیب و غریب قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے استدلال کیا گیا ہے۔ منافقوں اور سچے مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے کہ منافق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کرتے ہیں، یعنی کہ دور بھاگتے ہیں، جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔ نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ 3 اوقات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے احکام بیان کیے گئے۔ معذور مسلمانوں سے جہاد کے حکم میں تخفیف کی گئی۔ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیا۔ بارگاہ رسالت کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورت کا نام النور اس کی آیت نمبر 35 سے لیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کو نور السماوات والارض یعنی آسمانوں اور زمین کا نور کہا گیا ہے۔ اس سورت میں نور کی مثال اور ہدایت کی روشنی کی بات کی گئی ہے، جو انسانوں کی زندگی کو صحیح راستے پر لے جانے والی ہے۔ اس سورت میں اسلامی معاشرتی اصولوں اور قوانین کا ذکر کیا گیا ہے، خاص طور پر پاکیزگی اور نظم و ضبط کے متعلق، جن کا مقصد معاشرتی برائیوں اور بے راہ روی سے بچانا ہے۔